حضرین خواتین، میں بے پناہ ممنون و مشکور ہوں آپ تمام مومنین و مومنات کا اور مولانا موصوف کا اور جزاکم اللہ. ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کا اور تمام عارفین کا. جزاکم اللہ. ایک خطا ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو. عطا ہو. بسم اللہ. جب بھی قرآن کا ذکر اطہر کیا، سبحان اللہ. جب بھی قرآن کا قرآن کا ذکر اطہر کیا، اطہر کیا، خانہ دل کو رب نے منور کیا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. جب بھی سبحان قرآن اللہ. کا ذکر اطہر کیا، واہ خانہ جی دل کو رب نے منور کیا. واہ. سبحان اللہ. بزم احساس میں روشنی آ گئی. میں بزم احساس میں روشنی آ گئی. جب بھی مولا کا میں نے تصور کیا. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلامت ہے. واہ واہ. واہ علی واہ. محبت، مہربانی، نوازش. جزاکم اللہ. اسی کے ساتھ میں بغیر کسی تاخیر کے اب دعوت دے رہا ہوں ہمارے ناظم اعلیٰ محترم ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کو آج کی کلام پاک کی کلاس کی نظامت کی تمام ذمہ داریاں عطا فرمائیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. انشاءاللہ آج 27 اپریل 2026 میں درس نمبر 49 میں آپ تمام مومنین و مومنات کا خیر مقدم ہے. اس درس میں انشاءاللہ آج تلاوت کلام پاک میں رکوع نمبر 13 جن کی آیات 113 سے 121 سورہ بقرہ کی ہیں. اس درس کے بانی عالی جناب عابد علی صاحب اور ان کی معزز فیملی ہے، اور تلاوت کا شرف بھی عابد علی صاحب ہی حاصل فرمائیں گے. ایک مسدس اس درس کے لیے ہوا ہے، ماشاءاللہ. کہ آپ کو پسند آئے. بسم اللہ. حاضر ہوئے ہیں اشک ندامت لیے ہوئے. کیا بات ہے. حاضر ہوئے ہیں، آپ سب حضرات کو ساتھ میں حاضر ہوئے ہیں حاضر ہوئے ہیں اشک ندامت لیے ہوئے، لب پر دعا دلوں میں ولایت لیے ہوئے. دلوں میں ولایت لیے ہوئے. قرآن کا نور ہم کو ملے صدقہ رسول کا. قرآن کا نور ہم کو ملے صدقہ رسول کا. عرفان دے عمل کی سعادت لیے ہوئے. عرفان دے عمل کی سعادت لیے ہوئے. ماشاءاللہ. بیت عرض ہے سرکار. بزم میں شریک ملائک بھی ہیں خمر. اس بزم میں شریک ملائک بھی ہیں خمر. روح القدس بھی شوق سماعت لیے ہوئے. بصارت لیے آمین فرمایا. ماشاء اللہ. گزارش کروں گا اس درس کے بانی عالی جناب عابد علی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس درس کی شروعات کریں. آیت نمبر 113 سے 121 رکوع نمبر 13 سورہ بقرہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يؤمنون لا لا يعلمون يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله تأتينا آيات كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدي الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون اللهم صل على محمد last وعلى one Abdi Saab. جزاكم MashaAllah. الله بالبهائي ما شاء الله سيدي جزاكم الله MashaAllah. احسنتم ما شاء الله. قبل اس کے کہ میں سرکار حجت الاسلام کو سے گزارش کروں درس کی ایک سورہ فاتحہ سے تمام مومنین مومنات حاضرین اور تمام ملت جعفریہ کے مرحومین خصوصاً بانی درس کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ سے ثواب ایصال فرمائیں انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلوات محمد وعلى محمد. محمد. گزارش کرتا ہوں سرکار حجت الاسلام سے کہ وہ اس قرآن پاک کی تلاوت جو ہوئی ہے اس کا تفسیر فرمائیں اور نماز کے احکامات اور اس کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو اس کے جوابات کے لیے آپ کو زحمت دوں گا سرکار. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سبھی سے اس خدمات کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور آج کے بانی درس محترم جناب عابد علی بھائی اور ان کی فیملی کے توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے، اور پروردگار تمام مظلومان جہان کی امداد فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ سے دعا ہے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرمائے۔ آج کے درس میں جو ہے ہم پچھلے درس میں پہنچے تھے آیت نمبر 109 تک، اور آج شروع ہوئی 113 سے، تو لہٰذا بیچ کی 2-3 آیتیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں، وہ رہ گئی تھیں۔ آیتیں تو ساری ضروری ہیں، لیکن چونکہ ایک ربط ہو جائے گا درس میں، بالکل، تو لہٰذا اس بات کو پورا کر لیا جائے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں جو یہ تذکرہ کیا ہے پچھلی والی رکوع میں، اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ جو یہود اور نصارہ ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور وہ رسول اللہ سے جو ہیں وہ دلیلیں چاہتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت نہ دیں، بلکہ آپ جو ہیں ان لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ یا تو نصارہ ہو جائیں یا یہودی ہو جائیں۔ اس قسم کی ساری باتیں وہ کر رہے تھے جو ہم نے پچھلے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ جب وہ لوگ تمام طرح سے اس طرح سے راضی نہ ہوئے، نہیں مانے، تو خداوند عالم نے پیغمبر کے اوپر آیت قرآنیہ نازل فرمائی، اور آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اے رسول، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جو بھی نیک عمل اپنے لیے آگے بھیجتے ہو آخرت میں، اسے خدا کے یہاں محفوظ پاؤ گے انشاءاللہ، یقیناً خدا تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ایک دم یہود و نصارہ سے باتیں ہوتے ہوتے اللہ نے احکام کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ احکام کو خداوند عالم کیوں بیان کر رہا ہے، احکام بیان کرنے کا مقصد کیا ہے پروردگار کا، وجہ کیا ہے کہ جو اس قسم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ آج کی آیت کریمہ میں خداوند عالم بیان کرنا چاہتا ہے۔ پروردگار نے جو آج سے ان آیات کو جو شروع کیا ہے، اس میں حکم دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ پہلی مرتبہ خطاب کیا گیا تھا، اے صاحبان ایمان، اور اس کے بعد یہ آیت جو ہے مسلمانوں کے لیے تیسرا حکم بیان کر رہی ہے، اقیم الصلاۃ والا، یعنی قرآن میں جو احکام آنا شروع ہوئے ہیں، یہ تیسرا حکم یہاں پہ آ گیا ہے۔ دوسرا حکم قیام نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے، یعنی نمازیں ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ جس زمانے میں مسلمان طرح طرح کے حسد اور کینہ کے تیروں کی زد میں تھے، جس زمانے میں لوگ اور عفو و درگزر کرنے کا انہیں حکم ہو رہا تھا، تو پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی معاف کر دو، ایک دوسرے سے مصافحہ کر لو، ایک دوسرے سے ملاقات کر لو، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جو حکم آیا ہے، تو ایسے حالات میں ضروری یہ تھا کہ مسلمان نماز کے ذریعے خدا سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، چونکہ وہاں باتیں تھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی۔ اب جب معاف کیجیے گا، اب جب بات یہاں پہنچی تو یہاں یہ کہا جا رہا کہ بھائی اب تم جب درگزر کر چکے ہو، مصافحہ کر چکے ہو، ملاقاتیں کر چکے ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کیسے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے نماز قائم کرو، دوسرا مرحلہ زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیے کتنا پیارا حکم ہے یہاں پہ، اللہ کی بارگاہ میں جب آنا ہے جب ایک دوسرے کو درگزر کر دو، ایک دوسرے کو معاف کر دو، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی پہلا حکم نئے حکم آنے تک اہل کتاب کے کینہ اور حسد سے عفو اور درگزر کرنے کا حکم تھا، فاعفوا واصفحوا،
یعنی معاف کرو اور مصافحہ کر لو، آپس میں مل جاؤ. یعنی عبادت الہی سے پہلے لازم اور ضروری ہے ایک دوسرے کو معاف کر دو، تاکہ پاک دل کے ساتھ بغیر کسی حسد کے، بغیر کسی کناح کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. کمال نہیں ہے یہ؟ یعنی بھائی، اللہ نے حقوق ناس کو اپنی عبادت سے پہلے رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے حقوق الناس کو، معاشرے کو اپنی عبادت سے پہلے رکھا ہے. واہ. اس لیے اس نے کہا کہ وعفو وصفہ پہلے آ چکا. اب دوسرا حکم آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. پیغام کیا ہے؟ عام طور پر قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم آیا ہے. اکثر یہ ہے، اکثر یہ ہے، جہاں جہاں ہوگا اقیم الصلاۃ وہاں زیادہ تر آتوا الزکوٰۃ ہے. یعنی شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو، علماء بیان فرماتے اپنی تفسیر میں، کہ خدا کی یاد کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی طرف بھی توجہ ضروری ہے. ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، کیا بات. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. خدا صحیح کی کیا. یاد کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی بھی توجہ ضروری ہے. ہائے ہائے، صرف نماز ہی نہیں پڑھنا، ہمیں خلق خدا کو بھی دیکھنا. اس لیے کہ زکوٰۃ اللہ کو تھوڑی نہ دینی ہے، بے شک. حکم اللہ کا ہے، دینی لوگوں کو ہے، ہائے ہائے، معاشرے والوں کو دینی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی طرف بھی متوجہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اچھا، پھر دوسری بات کیا کہی اللہ نے؟ نیکی کے کام میں مقدار اہم نہیں ہے. ہائے 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 ہائے، جو کوئی واہ جس واہ واہ مقدار واہ، میں کر سکے انجام دے دے. اللہ اکبر. دیکھیے آیت کا لفظ و نفس، آیت کا سیاق و سباق دیکھیے. وما تقدموا لانفسکم من خیر، من خیر، یعنی اس خیر میں سے کم بھی اگر آپ دے دیں، من خیر، خیر میں سے اگر آپ کم سے کم بھی دے دیں گے. وہاں مقدار نہیں ہے کہ ہمارے پاس میں 10-20 لاکھ ہوگا جب ہی دیں گے. نہیں بھائی، 10-20 بھی ہو جب بھی دو. من خیر، واہ 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 واہ. آپ اپنی حیثیت سے دیں، آپ اپنے اعتبار سے دیں، آپ دوسروں کی نگاہ نہ دیں کہ اس نے تو 1 لاکھ دے دی ہم 1000 نہ دیں. نہیں، تمہارے پاس اگر ایک بھی ہے تو آپ ایک دے دو. من خیر، یعنی کوئی مقدار معین نہیں کی اللہ نے. دوسری چیز، نیکی کے کام آخرت کے لیے محفوظ رہتے ہیں. بے شک. دیکھیے خود قرآن نے کہا نیکی کے کام آخرت کے لیے محفوظ رہتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ من خیر تجدوہ، آپ اس خیر کو پالیں گے کہاں؟ عند اللہ، اللہ کے پاس. تو یعنی جو چھوٹے سے چھوٹا خیر کر رہے ہیں ہم اسے پائیں گے. تجدوہ، آپ اسے محفوظ پاؤ گے کہاں؟ عند اللہ، اللہ کے پاس. تو اللہ کے پاس جب محفوظ ہوگا تو ہمیں کہاں ملے گا؟ آخرت میں جا کر کے ملے گا. یعنی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر خیر آپ کا ہے تو آپ اللہ کے نزدیک اس کو پا لیں گے. کتنا بڑا پیغام ہے اس کے اندر. پھر ایک اور بار اللہ، خدا کا ہر وقت ناظر ہونے اور آخرت میں جزا پر ایمان، نیک عمل انجام دینے کا طاقتور ذریعہ ہے. یعنی خدا ہر وقت ناظر ہے. یہ نہ سوچنا کہ خداوند عالم جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو کچھ بھی چھوٹے سے چھوٹے خیر میں آپ مقدم کریں گے، پیش کریں گے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک آپ اسے پالیں گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم انجام دے رہے ہو، جو کام انجام دے رہے ہو. تعملون، جو آپ انجام دیتے عمل کر رہے ہیں. اور وہ کیسے دیکھ رہا؟ بصیر ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس کی نگاہ بصیرت آپ کی طرف ہے. ہمیشہ ہمیشہ وہ آپ کو دیکھتا رہے گا. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے ہم چھوٹے سے چھوٹا بھی خیر کام ہے تو اسے نہ جھجکے ارے لو اتنے سے ہمیں کیا کرنا ہے، ارے 2 رکعت نماز مستحب پڑھ کے کیا کریں گے، ارے نماز شب پڑھ کے کیا کریں گے، ارے نہیں یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، نہیں وہ چھوٹا سا عمل ہے، فرض کرو وہ نہیں. تجدو ہو، یہ چھوٹا سا عمل بھی من خیرن تجدو ہو، یہ چھوٹا سا عمل بھی اس کے نزدیک محفوظ رہے گا. وہ تو پورا سورہ ہی اس بات پہ ہے
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وہ تو پورا سورہ ہی اس مرحلے میں آیا ہوا ہے. اس کے بعد دیکھیے اللہ نے اس کے بعد کیا کہا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. انہوں نے کہا یہود و نصارہ کے سوا کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. انہی کی بحث چل رہی ہے شروع سے، جہاں سے ہم نے تفسیر شروع کی ہے. وہ لوگ دعویٰ کرتے بس ہم جائیں گے جنت میں اور کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا. چلو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کم سے کم وہ جنت کو مانتے تو ہیں. جی واہ واہ بھئی واہ یہ تو واہ بعد میں پتا چلے گا کون واہ جائے گا. واہ مانو واہ واہ بھئی، واہ واہ. مانتے تو ہیں کہ ہے. یعنی اب جب مانتے ہیں ہے جنت ہے، تو اس کا مقصد اس کے خالق پہ بھی ان کا اعتقاد ہے کہ کوئی ہے جس نے اسے بنایا ہے. بے ورنہ شک. کوئی ان لوگوں نے تھوڑی، مسلمانوں نے تھوڑی جنت بنائی ہے، نہیں. یا نصارہ نے تھوڑی نا جنت بنائی ہے، یا دوسری قوموں نے تھوڑی جنت بنائی ہے. جنت اس نے بنائی ہے، اس بات پر ان کا یقین ہو رہا ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ، وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ ان کی اپنی توقعات ہیں البتہ. ہاں یہ ان کے اپنی ہی مرضی ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. کہہ دیجئے اے رسول اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل تو لے کے آؤ کہ تم جنت میں جاؤ گے. واہ 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 واہ. دیکھیے خدا نے انہیں چھوڑا نہیں ہے کہ چلو ہم نے مان لیا کہ تم جنت میں جاؤ گے، تو تم جنت میں جانے کی اپنی دلیل لے کر تو آؤ. ہیں بھائی دلیل کے بغیر تو مدعا ہمارا بیکار ہو جائے گا. تو دلیل تو ہونی چاہیے. خدا نے خود ہی ان سے کہا بھائی ان سے کہو دلیل تو لاؤ کہ تم کس بنیاد پہ جنت میں جاؤ گے. دیکھیے دینی غرور باعث بنا کہ یہ قومیں جو ہیں، میں بار بار نام نہیں لینا چاہوں گا، دینی غرور باعث بنا یہ قومیں جو ہیں خود کو برتر نسل تصور کرتی تھی. جی ہم سب سے افضل ہیں جی، ہم سے کوئی افضل نہیں ہے. اور جنت کو صرف اپنے ساتھ مخصوص سمجھتے تھے. الا من کان ہودا و نصارا، خداوند عالم نے خود قرآن میں اس بات کو کہا. اچھا دوسرے مرحلے میں تفوق طلبی، یعنی اپنے آپ کو فوقیت دینا، اپنے آپ کو ممتاز بنانا، اپنے آپ کو گریڈ بنانا، اپنے آپ کو اعلیٰ بنانا، یہ ان کا ایک تصور تھا خالی. یہ خام خیالی اور بیہودہ آرزو تھی. تل کا قرآن نے خود کہہ دیا تل کا امانیہم، اما کیا خام و خواہ خواب خیالی رکھتے ہو، تم کیا خام و خواہ سوچ رہے ہو. کیوں؟ قل ہاتوا برہانکم، دلیل کے بغیر دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. دلیل ہے کوئی آپ کے پاس کہ آپ جنت میں جائیں گے؟ اور ہر طرح کا عقیدہ دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے. قالو قل ہاتوا برہانکم، نبی ان سے کہہ تو دو، آپ کہہ دیجئے کہ قرآن اپنے مطالب کو دلیل کے ساتھ پیش کرتا ہے اور مخالفین سے بھی دلیل کا تقاضا کر رہا ہے. اگر تم جنت میں جاؤ گے تو کس بنیاد پہ جاؤ گے بتاؤ، تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ پھر دیکھیے اس کے بعد کیا کہا. ابھی یہ دعوے ہو رہے ہیں، جواب بعد میں آئے گا. بل من اسلم وجہ للہ وہو محسن فلہ اجر عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہاں جو شخص اپنا چہرہ خدا کے سامنے جھکا دے، واضح کرنا شروع کر دیا اللہ نے. جو شخص اپنا چہرہ خدا کے سامنے جھکا دے، تسلیم سر تسلیم خم کر دے اور نیکوکار ہو، یعنی نیک ہو، تو اس کا جو اس کے پروردگار کے پاس میں موجود ہے. جنت ہے، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن نیک ہونا پہلی شرط ہے. جنت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ نیک ہونا. اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کون لوگ؟ جو نیکوکار ہوں گے، جن کا اجر اللہ کے پاس میں ہوگا. وہ اجر کیا؟ من اجرن، یہ اجر میں سے کیا؟ اس سے پہلے کا اقیم الصلاۃ. بھائی تم اگر نمازیں پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو تو بے شک جنت ملے گی. تمہارے اگر کانسیپٹ ہی زکوٰۃ کا نہیں ہے، نماز کا نہیں ہے، تو تمہیں جنت کیسے ملے گی؟ ہے کیسے آپ کو جنت ملے گی؟ اب وہ اس کے بعد کے سارے شرائط خداوند عالم نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمائے ہیں، جو ترتیب کے اعتبار سے بہت سی جگہ پائے جاتے ہیں. تو یہ خام خیالی نہیں ہے خالی،
یہ سوچو مت کہ مل جائے گی ہمیں جنت، بلکہ تمہیں دلیل دینی پڑے گی، اور دلیل کے ساتھ ساتھ تمہیں نیک بھی بننا پڑے گا کہ ہم نیک ہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ بہشت میں داخل ہونے کی شرط خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے اور نیک بننا ہے۔ یعنی خدا کی جنت کسی کو اس کے زبانی دعوے یا ذاتی خصوصیات کے نعرے لگانے سے نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے کامل ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے اگر جنت میں جانا ہے، واہ بے شک ورنہ جنت حاصل نہیں ہوگی۔ جنت میں جانے کے لیے، اچھا یہ خام خیالی سے ان کی نہیں تھی، یہ خام خیالی مسلمانوں کی بھی ہے۔ ہمارے لیے تو جنت ہے، ہماری تو جنت ہے، بغیر کسی کے ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے، جیسے قصاب کی دکان سے گوشت خرید کے لائے اور بوٹی بنا کے کھا لی، ایسا جنت کو انہوں نے آسانی سے سمجھ رکھا ہے۔ وہ ہے نہیں واقعہ، بہت بڑا مشہور واقعہ عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے، اور ایک صحابی کا، کہ ان سے کہا یہ اعمال کیوں انجام دے رہے ہو، کس وجہ سے، کہ جنت میں جانے کے لیے۔ تو صحابی نے کہا تھا کہ علی کا بغض رکھ کے تم جنت میں جا سکتے ہو؟ تمہارے باپ کی جنت ہے جو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ صحابی کے جملے تھے، تمہارے باپ کی جنت ہے کہ علی کا بغض بھی رکھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ ارے علی قسیم الجنہ والنار ہوں گے تو علی کا بغض رکھ کر، علی سے حسد کر کے کیسے جنت میں جا سکتے ہو؟ اور اس نے دوسرا جملہ کیا کوئی اور جنت تیرے باپ نے بنا رکھی ہے بغیر علی کے؟ یہ جو روایات اور یہ جو مفہوم روایات ملتے ہیں، یہ سب بتاتے ہیں کہ جنت ہے کن کے لیے۔ جنت میں جانے کے لیے خیال اور آرزو کے بجائے خدا کے سامنے ہمیں تسلیم کرنا۔ پہلا مسئلہ یہ اسلم وجہ للہ وہو محسن، نیک بننا میں، نیکی کے کام انجام دینا انسان کے سیرت و کردار میں شامل ہونا چاہیے۔ اجر عطا کرنا شان ربوبیت ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے، اجر دینا خدا کا کام ہے۔ کیوں؟ اجرہ عند ربہ، جب آپ نیک بن جاؤ گے تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پروردگار، اس کے رب کے پاس میں ہے۔ یعنی ہمارا کام عمل کرنا ہے، اجر جو محفوظ ہو رہا ہے وہ ذات پروردگار کے پاس میں۔ جو کوئی خالص ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہوگا اس کے لیے کامل اجر ہے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، یعنی کامل اجر دے گا۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اجر میں سے تھوڑا بہت روک لے گا، دوسروں کو اس کا اجر دے دے گا، نہیں، تمہارا اجر تمہیں پورا ملے گا، تمہاری نیکی کی بنیاد پر اسے بھی اجر ملے گا جو سبب بنا ہے اجر بننے کا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا لطف ہے پروردگار کا۔ پھر وہی آج سے جو شروع ہوا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، عابد بھائی نے یہیں سے تلاوت کی ہے۔ وہی ان لوگوں کا دعویٰ ہوتا، یہودی کہتے تھے عیسائی ناچیز لوگ ہیں، کچھ نہیں ہے، یہودی کہتے تھے عیسائی کچھ لوگ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن نے یہاں پیغام دیا، بیجا تعصب کرنا اور بغیر دلیل کے ہر کامیابی کو اپنے لیے ہی مخصوص کر دینا یہ منع ہے۔ دلیلیں ہیں تو بات کرو، اور دلیلیں نہیں ہیں تو بات مت کرو۔ پھر دوسرے مرحلے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تعصب اور خود خواہی ہو تو علم بھی ہدایت نہیں کرتا۔ واہ کیا جملہ ہے زانے گرامی! یعنی ایک آدمی بہت علم لیے ہوئے ہے، عالم ہے، فرض کر لیجئے، ہر چیز کا علم ہے، مہندسی کا ہو، علم طب ہو، علم حکمت ہو، علم جغرافیائی، کوئی سا بھی ہو، لیکن اگر تعصب ہے اس کے پاس میں، خود خواہی ہے اس کے پاس میں، تو ایسا علم اس کو بھی ہدایت نہیں کرے گا۔ اس لیے علم سے پہلے ہے تزکیہ نفس، نفس کو پاک و پاکیزہ بنانا ہے۔ جب ہم نفس کو پاک و پاکیزہ بنائیں گے تو اس وقت میں یہ علم ہمارا فائدہ پہنچائے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم نے قرآن مجید میں من اظلم ممن منع مساجد اللہ، یہ بھی کیا پروردگار نے ہمیں پیغامات دیے اس آیت میں۔ کبھی ثقافتی ظلم سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے، ومن اظلم یعنی کلچر والا ظلم ہوتا، یعنی ثقافت والا، تمدن والا، سماج والا ظلم سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ازلمہ یعنی بڑا ظلم کیا ہے؟ خدا پر جھوٹ باندھنا۔ یعنی خدا تو ہمیں جنت دے دے گا، خدا نے تو یہ کہہ دیا، خدا نے تو وہ کہہ دیا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ دوسرا مسجد کی خرابی، یہ قرآن مجید نے اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، یہ مسجد کی خرابی صرف بیلچے اور ہتھیاروں سے نہیں ہے،
کہ جاؤ اور توڑ دو اور ختم کر دو، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس بھی طرز عمل سے مساجد کی رونقیں کم ہو جائیں یہ بھی ایک ظلم ہے، اللہ اکبر، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ نماز جماعت سے روکنا یہ ایک ظلم ہو جائے گا، اگر حالات موجود ہیں اور فراہم ہے، مجبوری نہیں نماز میں نہ جانا، یہ بھی ایک نقصان ہو جائے گا۔ ظلم کبھی بمانے نقصان ہوتا ہے، ظلم کبھی بمانے گناہ ہوتا ہے، تو یہ ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے سیاق و سباق کہاں ہے۔ مثال کے طور پہ فَكَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ، جناب آدم اور حوا کے لیے، یہ والی آیت نہیں، دوسری آیت میں جناب آدم اور حوا کے لیے کہا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالمین میں سو جاؤ گے۔ تو اللہ نے یہ ظالمین علیہ باللہ نبی کے لیے ظلم کا لفظ تھوڑی استعمال کیا، یہاں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ نے ترجمہ فرمایا، وہ فرماتے ہیں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ سبحان تو اللہ، آدم کو کیا نقصان ہوا؟ ارے بھی اچھے خاصے جنت میں رہتے تھے، دنیا میں بھیج دیا، یہ نقصان کم ہے؟ بے سبحان شک، اللہ، واہ سبحان واہ اللہ، واہ بھئی واہ، یہ نقصان کم ہے؟ سبحان اللہ، ترک اولا کی بنیاد پر فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، تو یہ نقصان کیا کم ہے؟ تو مثال کے طور پر نماز جماعت میں بغیر عذر کے نہ جانا، یہ نقصان کم ہے کہ ثواب سے محروم ہو گئے؟ بے شک، یہ نقصان کم ہے کہ اگر 10 آدمی نماز جماعت میں ہر ایک کی نماز قبول ہے تو سب کی لطف الہی سے قبول ہو جاتی ہے، یہ نقصان کم ہے؟ یہ کم ہے؟ بہت سارے نکات یہاں پہ آ سکتے ہیں، لیکن وہ وقت ہم اتنی اجازت نہیں دیتا۔ وہ مساجد اور مورد و قبول ہیں جن میں یاد خدا زندہ ہو، یہ ہمیں قرآن مجید پیغام دے رہا، اور وہاں خدا کے مطلوبہ مقاصد کو پیش کیا جاتا ہو۔ وہ مساجد نہیں جو بمقابل رسول مسجد بنا لیا جائے، اللہ تو اسے توڑنے کا حکم دے دیتا ہے، یعنی وہ مسجد جہاں الہی نظام ہو، ہمیں وہاں کا خیال رکھنا، وہ مسجد جہاں اللہ کا احکام پہنچایا جا رہا ہو، وہ مسجد قابل تعمیر ہے، وہ مسجد قابل ستائش ہے، لیکن جو مقابل میں بنائی جائیں گی وہ مسجد زرار ہو جائیں گی، بے شک، مسجد زرار کو توڑنے کا حکم ہو جائے گا۔ اور مساجد اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اور اسی لیے خداوند عالم نے آج کے اس میں درس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے تو ہے، جدھر چاہو رخ کر لو، جی جی، عبادت میں اس نے تمہیں روکا نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ادھر رخ کرنا ہے تو رخ ادھر ہی کرنا ہے، ورنہ ہمارے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی، واہ واہ واہ، ہمارے حکم کی نافرمانی۔ اصل میں اللہ دیکھتا یہ ہے کہ بندہ میرا اطاعت گزار کتنا ہے، ہائے ہائے ہائے، اللہ میری اطاعت کتنی کرتا ہے۔ بات بہت رہ جائیں گی کہنے کو جو میں نے آج آپ حضرات کے لیے تیار کی تھی، لیکن بہرحال ایک خوشخبری بھی اللہ دے رہا ہے کہ جی ان اللہ واسع علیم کی جو خوشخبری اللہ نے دی ہے، اس آیت میں کیا خوشخبری دی جا رہی ہے؟ تمام لوگ مایوسی اور نا امیدی کا احساس ہرگز نہ کریں، اور یہ نہ سمجھو کہ ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یاد رکھو پوری کائنات مرکز عبادت ہے، اور کائنات میں ہر مقام قبلہ گاہ ہے۔ اگر تم چاہو اپنی عبادت کرنا، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، سجدہ شکر ادا کرنا چاہو تو ضروری نہیں ہے کہ قبلے ہی کی طرف کرو، توجہ چاہ رہا ہوں، الحمد کی تسبیح پڑھنا چاہتے ہو تو ضروری نہیں قبلہ رخ ہی بیٹھو، اللہ نے کہا چاروں طرف ہماری عبادت کی جگہ، یہاں چاروں طرف عبادت یعنی ذکر الہی کسی بھی سمت کر سکتے ہیں الا النماز، اور اس میں بھی عزیزان گرامی جو بیان فرمایا گیا ہے یہ ہے کہ اگر آپ مستحبی نمازیں چلتے پھرتے قبلے کے رخ نہ بھی پڑھیں جب بھی قابل قبول ہے، وہاں تو قبلے کی بھی شرط نہیں ہے، یہ تو ایک واجب حکم ہے کہ قبلے کی طرف انجام دینا ہے۔ تو یہ ذات پروردگار کا لطف ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور قرآن میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے الہی انشاءاللہ۔ امین، قرآن ایک ذخیرہ ہے ہمارے بے لیے، شک بے بڑے شک، نکات قرآن کے اندر پائے جاتے ہیں اذان گرامی، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمارے احکام رہ گئے تھے، مسترف جاتے ہیں، اور نماز جمعہ کے جو احکام پہلے بھی رہ گئے تھے، ایک بار درس شروع کیا تھا، آج یہ 4-5 مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، بہت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ نماز جمعہ کے بھی احکام ہیں، اس بنیاد پر کہ غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ واجب عینی نہیں ہے، واجب عینی ہے جیسے نماز صبح واجب عینی ہے، ہر ایک کو پڑھنا واجب ہے، ایسا نماز جمعہ واجب عینی نہیں ہے۔ انسان اول وقت میں بلا تاخیر ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کہیں نماز جمعہ ہو رہی ہو اور ہم اپنے گھر پہ ہو یا کہیں ہو
ہم چاہتے ہیں کہ نماز ظہر پڑھیں، جمعے میں نہ جائیں، بے شک آپ نماز جمعہ چھوڑ کر کے آپ نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں، کوئی شریشکال نہیں پایا جاتا۔ امام کے خطبے کے دوران باتیں کرنا مکروہ ہے۔ ہم خطبہ ہو رہا، ہم باتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر باتوں کی وجہ سے خطبہ سننے میں رکاوٹ ہو جائے دوسروں کو، تو احتیاط کی بنا پر باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر ہمارا باتیں کرنا خلل واقع اور ہمارے پڑوسی کو خطبہ سننے میں، تو ہمارے لیے باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ احتیاط کی بنا پر دونوں خطبوں کا سننا بھی واجب ہے، لیکن جو لوگ خطبوں کے معنی نہ سمجھتے ہوں یا نہ پہنچ سکے ہوں اس وقت تک، ان پہ سننا واجب نہیں ہے، لیکن اگر پہنچ گئے ہیں تو ان کو سننا چاہیے۔ جب امام جمعہ خطبہ پڑھ رہا ہو تو حاضر ہونا بھی واجب نہیں ہے کہ بھئی چلو خطبہ شروع ہو گیا تو جلدی سے دوڑ کے جائے، خطبہ نہیں، حاضر ہونا نہیں۔ پہنچ گئے تو خطبہ سننا ہے، راستے میں ہے خطبے کا ٹائم، راستے میں نکل گیا، جب بھی جا کر نماز پڑھ لی ہم نے تو ہماری نماز صحیح ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سے اس عبادت کو قبول فرما، محمد اور آل محمد کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور پروردگار اپنی رحمت میں انہیں شامل فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کوئی مسئلہ ہو تو بسم اللہ۔ جی حضور، ایک سوال تھا۔ جی غفر بھائی، پہلے آپ اپنی زیارت کرائیے، یہ ہٹا دیجیے اسکرین پہ سے تاکہ اچھا، انشاءاللہ اس میں جی جی بسم اللہ۔ شکریہ۔ جی تو حضور میرا سوال ہے جی کہ جی آج میں نے عشاء کی نماز جب پڑھی جی تو چوتھی رکعت میں مجھے شک تھا کہ جی واللہ عالم میں نے پانچویں پڑھی کہ چوتھی پڑھی، تو میں نے نماز کے بعد سجدہ جی سہو کیا، جی سجدہ سہو کیا، یہ جی تھا۔ نماز صحیح ہے آپ تو کی؟ آپ کا خیال ہے کیا ہے کہ نماز میری صحیح، دوبارہ تو نہیں پڑھنا؟ آپ نے جو چوتھی رکعت آپ ادا کر رہے تھے جی جی، اس وقت آپ کو شک ہوا کہ چوتھی ہے یا پانچویں ہے، بے ٹھیک ہے؟ شک بے شک، تو اور اس کے بعد آپ نے نماز ختم کر لی، رائٹ، ٹھیک ہے جناب؟ جی جی جی، نماز کے بعد جو آپ نے سجدہ سہو کیا ہے وہ آپ کی نماز صحیح ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، جی جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔ قبلہ تو جی جی نا صاحب، جو خطبہ اول اور خطبہ دوم ہے جی نماز جمعہ میں، تو جی وہ اگر کوئی مس کر دے جی تو نماز جمعے کی نماز کہلائے گی؟ بالکل، اچھا، خطبوں میں حاضر ہونا واجب نہیں ہے۔ آپ اگر جا کر کے سورہ الحمد پڑھتے میں یا دوسرا سورہ پڑھتے میں، حتیٰ کہ آپ اگر رکوع میں بھی شامل ہو گئے تو آپ کی نماز جمعہ صحیح ہے، کوئی شریشکال نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء ماشاء حتیٰ کہ علماء تو یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ نے دوسری رکعت میں بھی رکوع سے پہلے شرکت کر لی ہے، دوسری رکعت میں بھی جا کر کے، اور ایک رکعت آپ خود پڑھ لیں، پھر بھی آپ کو اللہ انشاءاللہ بربنا احتیاط آپ کو اجر عطا فرمائے گا، انشاءاللہ ملے گا، کسی مولانا مجبوری صاحب، میں کرے۔ جی دوسری رکعت میں نماز کی اگر آپ سورہ توحید کے علاوہ کوئی سورت اور تلاوت کریں جیسے سورہ جی کوثر، تو جی وہ پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو قل بالکل ہو پڑھ اللہ؟ سکتے، جی جی نہیں نہیں، قل هو اللہ احد پڑھنا دوسری رکعت میں واجب نہیں ہے، آپ جو سورہ چاہے پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ سورہ توحید پڑھا جائے، بہتر ہے، پڑھ بہت کوئی سا شکریہ، بھی سورہ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بالکل، جزاک اللہ۔ جی خوش آمدید۔ اور کوئی مسئلہ؟ جی قبلہ مولانا صاحب، بسم اللہ، آپ کوئی مسئلہ جی پوچھ رہے ہیں؟ قبلہ آپ نے پچھلے منڈے کو کہا تھا کہ اگر کسی وجہ سے نماز جمعہ کی تک پہنچنا اگر وہ دور ہے، تقریباً کوئی جس طرح میرے جی گھر سے تقریباً 1 گھنٹہ دور ہے، جی 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 تو کسی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے، اور گھر پر اگر جمعے کا انعقاد کیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ، فیملی کے جی ساتھ، جس طرح آپ بتا جی رہے تھے، جی تو جو 2 خطبے ہیں ان کا کس طرح سے انتظام کیا جائے گا؟ دیکھیے، خطبے تو لازم اور ضروری ہے نماز جمعہ سے پہلے، جی ٹھیک ہے، اور اگر شرائط پیش نماز مومن کے اندر پائی جاتی ہے اور 5 آدمی ہو جائیں اور فاصلہ بھی 5.5 کلومیٹر سے دور ہو تو ہم نماز جمعہ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی شریک آباد نہیں، مسجد یا سینٹر میں ہی نماز جمعہ نہیں ہوتی ہے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں شرائط کے ساتھ میں، کوئی شریک کال نہیں ہے۔ اب خطبوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنائی تو کرنی ہے،
پروردگار کی حمد و ثنا کرنی خطبے دیکھ کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، بالکل کوئی ضروری نہیں ہے زبانی پڑھے جائیں، اور جس طرح سے امام پڑھتے آپ نے 2 منٹ کا بھی خطبہ اگر پہلا پڑھ لیا 1 منٹ کا بھی، اس کے بعد بیٹھ گئے پھر دوسرا خطبہ پڑھ لیا ہے اور اس خطبے کے بعد نماز شروع کر لی ہے تو بھی ہماری نماز صحیح ہے۔ خطبوں کا کوئی وقت نہیں ہے کہ ہمیں 20 منٹ 10 منٹ 30 منٹ ہی خطبہ دینا، کم سے کم خطبے میں نماز ہو سکتی ہے، لیکن طریقہ نماز جمعہ جو ہے پڑھنی اسی طریقے سے ہے، یعنی خطبہ ہم کم نہیں کر سکتے، سبحان یعنی اللہ پڑھنے ہیں۔ اگر نماز جمعہ کو ہمیں قائم کرنا ہے، نماز جمعہ شرائط کے ساتھ پڑھنی ہے، نماز جمعہ کو ہم کسی وجہ سے دور ہے بہت نہیں جا رہے ہیں اور ہم ایک سینٹر میں یا مثال کے طور پر بعض جگہ میں ایسا ہوتا ہے نماز جمعہ بہت دور ہو رہی، لوگ سٹی میں ہوتے ہیں اور سٹی کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں، وہاں سے نماز میں جائیں گے جاب سے تو جو فرائیڈے کے دن ممکن نہیں ہوتا، تو بعض لوگ ایک سینٹر ہائر کر لیتے ہیں، مطلب کوئی آفس وغیرہ اس طریقے کا، اور وہاں نماز جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور ہو جاتی ہے نماز جمعہ، کوئی شریش کال نہیں ہے۔ ایسے ہی گھر کے بیک یارڈ میں، فرنٹ یارڈ میں، آپ کے گیراج میں، آپ کے کسی بڑے سے روم میں اگر ہے پڑوسی، آس پڑوسی آ گئے ہیں، کوئی نماز والا شرائط والا بندہ ہے تو آپ نماز قائم کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کوئی شریش کال نہیں ہے۔ پہلے خطبے میں اگر سورہ جمعہ پڑھ لی جاتی ہے اور دوسرے خطبے خطبے میں سورہ جمعہ، خطبے میں تو تقریر ہے، یعنی اچھا واعظ و نصیحت ہے، نماز کے پہلے اس میں رکعت میں سورہ جمعہ ہے جی صحیح نماز میں، اور وہ بھی واجبات میں سے نہیں ہے۔ آپ نماز جمعہ میں سورہ توحید پڑھ سکتے ہیں، سورہ اعطینہ پڑھ سکتے، کوئی بھی قرآن کا چھوٹے سے چھوٹا سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ جمعہ بہتر ہے، واجب نہیں ہے پڑھنا ماشاء اللہ، جی۔ بہت اور اسی شکریہ، طرح دوسری رکعت میں جیسے نماز صبح پڑھ سکتے ہیں ایسے پڑھ لیں، بس وہ قنوت کا فرق ہے ایک رہے گا۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ماشاء عابد بھائی کا اور کوئی مسئلہ دعا میں یاد فرمائیے گا انشاءاللہ تعالی۔ خدا عالم کے سپر کرتا ہوں آپ حضرات کو، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عید امام رضا علیہ السلام آ رہی ہے اور امام رضا کی ولادت بسعادت بہت قریب ہے۔ اس مبارک موقع پہ اپنے لیے، ہمارے لیے، سبھی کے لیے دعا کیجیے گا، تمام مومنین کے لیے دعا کیجیے گا کہ پروردگار امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ہم سبھی کو کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، کامیاب عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر عابد علی صاحب ایک دو جملے اس درس کے تعلق سے فرمائیں تو ہم مشکور ہوں گے آپ کے لیے۔ یقیناً میں آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، میری خود خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس درس کے لیے میرے کو دعوت دی کہ میں اگر اسپانسر کر سکوں۔ میں جزاکم آپ سب اللہ، کا بہت ماشاء شکر اللہ، گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے سورہ ماشاء فاتحہ کے اللہ، ذریعے میرے ماشاء اللہ۔ بزرگوں کو ایصال ثواب پہنچایا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ عابد بھائی میں آپ کو جو ہے علامہ عقیل الغروی صاحب کا ایک جملہ آپ کی خدمت پیش کروں۔ انہوں نے مجھ سے بات بتائی تھی کہ نماز کے بعد تعقیبات کے پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ہے جو خدمت اہل بیت میں مسائل اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا ثواب ہے، یعنی اتنا بڑا عظیم ثواب ہے خدمت اہل بیت، فقہ اہل بیت کو پہنچانا، قرآن مجید کی تفسیر کو پہنچانا۔ انہوں نے مجھ سے خود یہ بات کہی تھی کہ آپ نماز کے بعد پلٹ کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائیں، جہاں قرآن کی تفسیر ہو رہی اور اتنے مسائل اہمہ، اس کا کتنا اجر ہوگا یہ خدا ہی جانتا ہے، واقعی خدا جانتا ہے، یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، تمام اراکین کو، الہی آمین۔ تمام حاضرین کو، تمام ہماری ماں بہنوں کو جو سنتی ہیں بعد میں یا پہلے، تمام لوگوں کو، جو کہ مسائل آل محمد تمام چیزوں سے افضل ہے، تمام چیزوں سے افضل ہے، ان کے بارے میں فضیلت ہے، ان کی حقیقت ہے، ان کی فضیلت و بیان کا۔ اللہ پروردگار آپ سے خدمت قبول فرمائے۔ خدا اللہ ہمیں قرآن کے نور سے وابستہ رکھے، اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے عبادات قبول ہو۔ الہی آمین، الہی آمین۔ انشاءاللہ شب جمعہ تک اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ آئندہ پیر بھی آپ لوگوں سے اس سے دعا ہے کہ تشریف لائیں
اور یہ سلسلہ نور جاری و ساری رکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ جی، سلامت رہے جی. آپ ماشاء سب لوگ سلام کریں. خدا حافظ.